جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، کہ ایسا دکھنائے گا نا اس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے یا کھڑے آدمی سے زیادہ افضل ہوگا، یعنی جو زیادہ محفوظ طور پر ہوگا نا وہ دوسرے آدمی سے افضل ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بكر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص نے فرمایا تھا کہ عند فتنة عثمان بن عفان جس وقت عثمان غنی صاحب کے شہید ہونے کی خبر ہو گئی نا اور سبائیوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا کہ اشہدو صاحب سے کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہا ستکون فتنہ، کہ فتنہ ہوگا القاعد فی خیر من القائم، کہ بیٹھنے والا کھڑے سے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ جو بیٹھا ہوا نا وہ تو تیار نہیں ہوتا نا حملے کے لیے کسی اور کام کے لیے، تو اس سے بیٹھنے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، زیادہ اچھا ہوتا ہے بس سے کھڑے ہوئے سے۔ والقائم خیر من الماشی، جو کھڑا ہو وہ چلنے والے سے اچھا ہوتا ہے، والماشی اور جو چلنے والا ہو وہ اچھا ہوتا ہے خیر من السائی بھاگنے والے سے۔ قال پھر آگے کسی نے اس سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ افرائیت ان دخل علی بیتی، کہ یہ بھی فتنہ تھا، یعنی اس وقت اس نے اس طرح سے کہا تھا اور پہلے سے آپ علیہ السلام نے پیشنگوئی فرمائی تھی نا، یہ تو ٹھیک ہے یہ بھی فتنہ ہے، لیکن اور بھی سے فتنے آئیں گے نا کہ اگر ایک آدمی میرے اوپر حملہ کرنا چاہے، ان دخل علی بیتی، میرے گھر کے اندر بھی آئے، پالانگ لگائے کسی بھی طرح سے، وبسط یدہ الی لیقتلنی، اور میری طرف دسترازی کرے مجھے قتل کرنا چاہے، قال تو پھر فرمایا کہ پھر آپ ہو جائیے کن کا ابن آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بہترین بیٹے حضرت حابیل کی طرح بن جائے، کہ اگر وہ آپ کو قتل کرنا چاہے نا تو آپ کی طرف دسترازی نہ کرنا۔ فتنے سے تو یہی مراد ہوتا ہے نا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہوتا ہے کون حق پر نہیں، بعض اوقات بہت زیادہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی مسلمان کا خون آپ کی وجہ سے نہ بہہ جائے، تو اسی لیے پھر ایسی صورتیں اختیار کی جائے گی۔ وفي الباب عن ابي هريره وخباب بن الارت وابي بكرة وابن مسعود وابي واقد وابي موسى وخرش هذا حديث حسن، وروى بعض هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد في هذا الاسناد رجلا، وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، یعنی اور طرح سے بھی سعد سے منقول ہے۔ اب آگے فرما رہے باب ما جاء ستکون فتنة كقطع اللیل المظلم، کہ فتنے ہوں گے یا فتنہ ہوگا رات کے کالے ٹکڑوں کی طرح۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ جلدی کرو اعمال کی طرف، یعنی نیک اعمال میں کیا کرو سبقت کرو، اس سے پہلے کہ سے فتنے آئیں گے ان فتنوں سے سبقت کر جاؤ، اگر ایسے فتنے آئیں گے نا تو پھر اعمال کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ کاقطع اللیل المظلم، کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح، کہ یصبح الرجل مؤمنا، کہ صبح ایک آدمی مسلمان ہوگا نا لیکن یہی آدمی ویمسی کافرا، شام کو کافر بنے گا۔ کیا معنی کہ معصوم الدم انسان کے قتل کو حلال سمجھے گا، ایک مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح سے وہ کیا بنے گا کافر بنے گا۔ یہ معنی کہ ایمان اتنا ضعیف ہوگا اس وقت کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا لیکن دو پیسوں کی لالچ دے کر کوئی اسے کافر بنا دے گا۔ اور یہ اسی مومن سر ایک آدمی اگر شام کو کیا ہو مسلمان ہو تو اس کافر، صبح آپ دیکھیں گے تو وہ کافر ہوگا۔ یہ معنی نہیں کہ صبح شام بس، یعنی مراد ہے کہ ایک وقت وہ مسلمان ہوگا دوسرے وقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کافر بنا ہوا ہوگا، نعوذ باللہ۔ یبیع احدهم دینه بعرض من الدنیا، کہ ان میں سے ہر آدمی ایسا ہوگا نا کہ اپنی دین کو، اپنی غیرت کو، اپنی حیا کو دو ٹکوں کے بدلے میں، ایک چونی کے بدلے میں کیا کر دے گا،
ایک اٹھنی کے بدلے میں بیچ دے گا، 2 پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا، سب کچھ کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلة، یہ فرماتی حضرت ام سلمہ بھی کہ ایک مرتبہ پیغمبر رات کو جاگ گئے، وقال کا سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتنہ، کہ آج کتنے فتنے اتارے گئے، اور ماذا انزل من الخزائن، اور کتنے خزائن اتارے گئے، کتنے خزانے، یعنی آج رات بہت سی چیزیں اتارے گئے، خزانے اور خیر کی باتیں بھی اور شر کی باتیں بھی۔ پھر کہا کہ میوقظ صواحب الحجرات، حجروں والیوں کو کون بیدار کرے گا، کون جگائے گا، کیا معنی، یعنی ازواج مطہرات کو کون جگائے گا کہ آج رات تو اٹھے اور خوب جو ہے نوافل و تہجد پڑھے۔ یا رب قاسیۃ فی الدنیا، یا تو یا کے ساتھ استعمال کیا، یا یہ معنی کہ رب قاسیۃ فی الدنیا کی بہت ساری صورتیں ہوگی، بعض بہت مرتبہ کہ ظاہری طور پر تو وہ لباس پہنی ہوئی ہوگی لیکن عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں کیا ہوگی؟ برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی۔ کیا معنی کہ جو لباس پہنا ہوا ہوگا نمود کے لیے، نمائش کے لیے، فخر و غرور کے لیے، نہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے وبال ہوگا، یا یہ معنی کہ جو لباس پہنی ہوئے گی تو بہت ہی رقیق پتلی پوشاک ہوگی کہ جس میں سے بدن نظر آئے گا، یا وہ لباس پورا نہیں ہوگا۔ کیا معنی کہ بعض اس سے کھلے ہوں گے اور بعض اس سے پر ہوں گے۔ اسی طرح سے مالدار غنی لوگ بھی مراد ہے کہ وہ تو مال میں چھپے تھے نا، ڈکے چھپے تھے، لیکن مال خرچ نہ کر کے یہی مال کیا ہوگا ان کے لیے بلا بنے گا اور عاری ننگے بن جائیں گے۔ هذا حديث صحيح۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تکون بین ید الساعہ فتن کا قطع اللیل المظلم، کی قیامت کے آنے سے پہلے رات کے کالے کالے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، عجیب قسم کے فتنے، آدمی حیران ہو جائے گا۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا، صبح کو اگر دیکھے تو ایک آدمی مسلمان ہوا ہوگا لیکن مرخ کی دم کی طرح اتنا کمزور ہوگا کہ جس طرف سے ہوا آئے اسی طرف پھرے اور مڑے، کہ وہ یمسی کافرن، پھر شام کو کیا ہوگا؟ کافر بنا ہوا ہوگا۔ وہ یمسی مومن، ایک آدمی اگر شام کو آپ کو مسلمان ہو نظر آئے نا تو اس کافر صبح کافر ہوگا کہ اس طرح سے کہ کسی حلال چیز کو حرام سمجھے یا کسی حرام کو حلال سمجھے یا کوئی ایسا گناہ کرے، کفر کرے جس سے وہ کافر بنے۔ یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنی دین کو، اپنی غیرت کو، اپنی حیا کو دنیا کے 2 ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیں گے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وجندب والنعمان بن بشیر والنعمان بن بشیر وابی موسیٰ حدیث غریب من هذا الوجه۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا جعفر بن سلیمان عن هشام عن الحسن قال، راگی فرماتے کہ کان یقول فی هذا الحدیث یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ قال فرمایا کہ یصبح محرما، ایسا ہوگا کہ وہ کیا کر دے گا؟ حرام سمجھے گا لدم اخیہ وعرضہ ومالہ، کہ صبح تو کیا کر دے گا؟ عقیدے کا حامل ہوگا کہ میرے بھائی کا خون مال عزت میرے اوپر حرام ہے، لیکن وہی آدمی پھر کیا کرے گا؟ اتنا جلد بدل جائے گا گرگٹ کی طرح، اس کا رنگ ہوگا ایک دم بدل جائے گا کہ وہ اسی مستحلا لہو، کہ شام کو یعنی کسی حصے میں اس کو حلال سمجھے گا، اس کے عزت پر حملہ، اس کی عزت پر، مال پر، خون پر حملہ ور ہو جائے گا۔ وہی اسی محرم، اسی طرح سے ایک آدمی اگر شام کو ان چیزوں کو حرام سمجھ رہا ہو نا، لدم اخیہ وعرضہ ومالہ ویصبح مستحلا له، پھر اس کے لیے کیا کر دے گا؟ حلال سمجھنے والا ہوگا۔ وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال،
یہ فرماتے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس طرح سے کہ ایک آدمی سے پوچھ رہے تھے اور یہ کہا اس شخص نے فقال ارأیت، ذرا مجھے بتاؤ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان علینا عمرا، اگر ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جائے، امیر ہو، عہدیدار ہو کہ یمنعون حقنا، یمنعون حقنا کیا منع کہ ہمارے حق کو روک دیں گے، یمنعون نہ کیوں ہے کہ اس میں نون عربی کس کے ساتھ مل گیا ہے دوسری نون کے ساتھ، یعنی جمع متکلم کے ساتھ، وَيَسْأَلُونَ حَقَّهُمْ، اور اپنا حق تو مانگیں گے، یعنی ڈیمانڈ میں تو بہت اچھے ہوں گے لیکن ادائیگی میں اچھے نہیں ہوں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسمعوا وَأَطِيعوا، ان کی بات سنو اور مانو، اور اس وقت جھگڑے یا فساد وغیرہ نہیں کرنا کیونکہ دوسرے لوگوں کا بے جا خون بہہ جائے گا۔ اور یہ مشکل بھی ہے نا کہ آپ کسی امیر سے یا اسی طرح کسی اور بڑے آدمی سے حق نکالے، اپنا خود نقصان کر جاؤ گی، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ اس کے خلاف فیصلہ دائر کرنا چاہو یا قضاء اور عدالت میں جانا چاہو تو کسی اور سے تجھے مروا دیں گے، کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے تھی؟ صورت میں آپ صبر سے کام لیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، کہ جو کچھ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے نا اس کی سزا و بال ان پر ہوگا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہیں تو اس چیز کا کیا ہے آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ جو تمہیں ذمہ داری دی ہے وہ پوری کر دو۔ یعنی ہر آدمی کیا ہے اپنی ڈیوٹی کا کیا ہے ذمہ دار، اپنی ذمہ داری کا کیا ہے زعیم کفیل، خودی اس کا سزا، اس کی سزا اور جواب، اور اسی طرح سے جواب دی ہے اس کو ہوگی اللہ کی طرف سے، جواب دی ہے دے گا، اسی طرح سے سزا پائے گا اگر اس نے وہ چیز کیا کر دی ہو، خیانت کے ساتھ سنبھالی ہو۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی الحرج یا حرج، یہ باب اس کے متعلق قیامت کے قریب اوقات میں قتل بہت زیادہ ہوگا، بے جا قتل کریں گے لوگ، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے ہم مارے، جیسے کہ پارٹیاں بن رہے آج کل کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آخر یہ کافر کس وجہ سے ہے، کافر جو آپ کہہ رہے کسی کو تو وہ وجہ کیا ہے، اس کی کفر کی کون سی وجہ ہے، اس میں کیا وجہ ہے، تو یہ معلوم نہیں ہوگا، بس اندھا دھند کیا کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسرد عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا ان من ورائکم ایاما، تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں، یرفع فیہ العلم، کہ علم اس میں ختم ہو جائے گا، جیسے کہ آج کل دینی علم ختم ہو رہا ہے نا، اور لوگوں نے علم کس چیز کو قرار دیا ہے، نئی ٹیکنالوجی کو علم قرار دیا ہے، اور اس طرح علم کس چیز کو قرار دیا کہ ڈاکٹری سیکھے، انجینئرنگ سیکھے وغیرہ وغیرہ، اور بھی دنیاوی فنون ہے نا اس کو لوگوں نے علم کیا کر دیا، چسپا کر دیا علوم دنیاوی پر، ٹھیک یہ تو علوم ہے لیکن صرف ایک نالج کے درجے میں ہے، اور اسی طرح سے ایک فن کے درجے میں، اس کا علم نہیں کہہ سکتے، تو فن ہے، فن الگ چیز ہے، آرٹ، اور ایک علم ہوتا ہے، علم صرف قرآن و حدیث اور فقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح علوم عربیہ جو قرآن کریم اور حدیث کے جاننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس کو علم کہا جاتا ہے، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ۔ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا اس کو علم کوئی نہیں کہتا کہ کیمسٹری کو بھی آپ کیا کہتے ہیں علم کہتے، بایولوجی کو آپ علم کہتے، فزکس کو آپ کیا کہے کہ یہ علم ہے، اور ریاضی کو میتھس کو آپ علم کہنا شروع کر دیں، کوئی گپ شپ کی بات ہے، حقیقت اس کی نہیں، یہ صرف کیا ہے فنون ہے، علم نہیں ہے۔ کہ یرفع فیہ العلم، کہ ان دنوں میں علم ختم ہو جائے گا، لوگ علم نہیں جانیں گے، جس کے پاس اندھے ہوں گے، دنیاوی چیزوں کو سیکھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ، اور اس میں قتل و کشت زیادہ ہوگا۔ قول صحابہ زادی ہوئی کہ یا رسول اللہ ما الحرج، حرج کو کیا معنی ہے؟ قال فرمایا کہ القتل بیجا اور ناحق قتل کریں گے ایک دوسرے کو۔ وفي الباب عن ابي هريره وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار، حديث حسن صحيح۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن المهلب بن زياد رده الى معاوية بن قرة فرده الى معقل بن يسار رده الى النبي صلى الله عليه وسلم
یعنی یہ حدیث ان کی طرف لے کے جا رہے کہہ رہے کہ قول پیغمبر سے یہ آیا ہے کہ حل عبادت فی الحرج کا ہجرت ملیہ کہ ان دنوں میں عبادت کا زیادہ ہو جانے سے میری طرف ہجرت کرنا. هذا حديث حسن هذا حديث صحيح غريب إنما نعرف من حديث معل بن زياد. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر کے ساتھ رہے گی نا کہ جب تک قتل جنگی خانہ جنگی نہ ہو. لیکن اگر ایک مرتبہ کیا ہو جائے خانہ جنگی شروع ہو جائے یا قتل کرنا اور اسی طرح سے مار ڈالنا شروع ہو جائے نا تو پھر یہ تلوار اس طرح ہمیشہ چلتی رہے گی. قتل و خون ہمیشہ ہوتا رہے گا. کہ فی امتی جب میری امت میں تلوار اٹھ جائے اور قتل کرنے کے لیے بندوقیں اٹھ جائے اور اسی طرح سے اور بھی کچھ ہے نا قتل کی چیزیں اگر ایک مرتبہ لوگوں نے ہاتھ میں لی نا تو لم یرفع یا لم یرفع عنها الى یوم القیامت قیامت تک ایسا رہے گا. یعنی کسی علاقے میں قتل کسی جگہ من مختلف جگہ پر اس طرح سے ہوگا. هذا حدیث صحیح. باب ما جاء فی اتخاذ السیف من خشب. اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت قتل فتنہ برپا ہو جائے نا تو پھر اس وقت کیا کرے اپنی تلوار اور اپنی بندوق لکڑی سے بنا دو. کیا مانا لکڑی سے اگر کوئی بندوق بنا دینا یا تلوار بنا تو اسے تو قتل کرنا جنگ کرنا آسان نہیں ہوتا نا مر جائے گا آدمی. کہ لکڑی سے کیا ہوتا ہے تو مانا کیا ہے یعنی اس وقت آپ قتل کرنا قتال کرنا جنگ کرنا چھوڑ دے الگ ہو جائے لوگ اس سے علیحدہ رہے. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن غديسة بنت أخضان بن صيفي الغفاري رضي الله عنها قالت ایک جاء علی بن ابی طالب الى ابی میرے ابا جان کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے فدعاه الى الخروج معه تو اس کو دعوت دی کہ چلو جاتے ہیں قتال کے لیے. وقال له ابی تو میرے ابا جان نے اس سے کہا کہ ان خلیلی وابن عمک عاہد الیہ کہ میرے دوست اور میری محبوب اور تمہارے چچا زاد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے کہ اذا اختلف الناس کہ جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے اور فتنہ ہو جائے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے معلوم نہ ہو بلا وجہ لڑنا شروع ہو یا معاملہ کیا ہو گنجلک ہو خلجان والا ہو اطمینان نہ ہو کسی جانب تو یہ حکم ہے کہ ان تاخذ سیفا من خشب پھر تلوار لکڑی سے بنا دو بندوق لکڑی سے بنا دو. فقط اتفقت بس میں نے تلوار جو بنائی ہے لکڑی سے کیا میں نے جنگ نہیں کروں گا. فإن شئت خرجت به معك اگر آپ چاہتے تو تیری لکڑی والی تلوار ساتھ لے کر میں آپ کے ساتھ نکل جاؤں گا. قالت کی فرماتی ہے کہ پتہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے کے بعد چلو نہیں لڑتے. وفي الباب محمد بن مسلم هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن عبيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال أخبرنا حمام قال أخبرنا محمد بن حجادة عن عبد الرحمن بن سروان بن زيد بن شراحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کے متعلق کہا کہ کثیروا فیہا قسیہم کہ اس میں اپنی سامانے توڑ ڈالو. کس کی جمع فوج کہ اپنے فوج سے توڑ ڈالو. وقطعوا فیہا اوتارکم اور اس میں کمان کی جو ٹانک ہوتی ہے بھی کاٹ ڈالو. والزموا فیہا اجواف بیوتکم اور اس میں اپنی پر لازم کرو اپنے گھروں کے پیٹ. گھروں کے پیٹ کا کیا معنی یعنی اندر کمروں میں جاؤ گھروں میں رہو باہر نہ نکلو. باہر نہ نکلنے کا کیا معنی یعنی اس طرح سے فتنے میں کسی بھی طرح سے ملوث نہیں ہونا. وقولوا كابن آدم آدم علیہ السلام کے بہترین بیٹے حاجیل کی طرح بننا. تو غلطی مارنا بھی چاہے نا تو بھاگنے کی کوشش کرو ان سے لڑنا نہیں. هذا حدیث حسن غریب عبد الرحمن بن سروان هو الأودي.
طے پر یہ جو مختلف فتنے بیان کی گئے نا یہ یہود اور کافروں کے متعلق نہیں کہ کافر سے بھی آپ کیا کریں جس میں شروع کرے کرنے اور دل کی دڑ کی طرح بن کر مانا یہ ہے نا کہ جو مسلمان ہو مسلمان میں اگر اس طرح کی فتنے کھڑے ہو جائے اختلافاتی جھگڑے شروع ہو جائے لسانی جھگڑے ہو جائے قومی جھگڑے شروع ہو جائے زبان کے لیے لڑے اور قومیت کے لیے لڑے تحفظ کے لیے لڑے اور اپنی انانیت کے لیے لڑے غرور تکبر کے لیے لڑے نا اور اس طرح سے اور بلا وجہ اور اس طرح اشتباہات کی وجہ سے اور فتنوں اور بہتان تراشی کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف اگر لڑائی ہو رہی ہو نا تو پھر اس لیے کیا کرے آپ اس سے بچنا شروع کر دے اس سے الگ رہے اس میں شرکت نہ کرے حصہ نہ لے دور رہے ان سے یہ معنی کی پھر یہود بھی کیا کرے آپ چھپ جائے بزدل کی طرح اور نصارا یہ فتنے ان کے ساتھ لان نہیں کر سکتے ان کے گھر میں گھس جاؤ ان کو بگا دے آگے کہہ رہے باب ما جاء فی اشراط الساعۃ اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے قیامت کی علامات وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك انه قال يا نفس فرماتے ہیں کہ احدثكم حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم احد بعدي کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس طرف سنی تھی اور تمہیں بیان نہیں کرے گا میرے بعد یعنی اس کا اپنا خیال شاید اس اور صحابی کو بھی معلوم ہو کہ انه سمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلام نے فرمایا تھا کہ ان من اشراط الساعة قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ان یرفع العلم کہ علم ختم ہو جائے گا نئی جہالت شروع ہو جائے گی جیسے لوگ آج کل کہہ رہے کہ ماشاء اللہ بڑی علمیت آج کل آ رہی ہے لوگ عالم بن رہے ایجوکیٹڈ ہو رہے ایجوکیٹڈ الگ چیز یار اور عالم ہونا الگ چیز ہے ایجوکیٹڈ دنیاوی چیزیں سیکھ رہے ہیں نا کہ عالم نہیں بنتا اور ایک کیا ہے عالم ہونے کا یہ معنی ہے کہ قرآن حدیث کی سیکھیے اور حدیث سیکھیے علماء صحابہ کی باتیں سیکھیے یہ تو آپ ایجوکیٹڈ لوگوں کی کچھ ایک حدیث کا مطلب بیان کرنا ان کے لیے مشکل ہے جگہ دیکھا سے علم ہو گئے علم دوری ہے علم الگ چیز ہے اور ایجوکیٹڈ ہونا الگ چیز ہے نالج انفارمیشن حاصل کرنا اور اسی طرح سے معلومات حاصل کرنا الگ چیز ہے نہ علم حاصل کرنا یہ الگ چیز ہے تو اس زمانے میں علم ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہے نئی جہالت کو کیا کہیں گے نیا علم کہیں گے یعنی یہ تو ہوتا رہتا ہے زمانے میں نا پہلے جاہلیت کیا تھی جاہلیت قدیم تھی اور عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ یہ جاہلیت کی طرح جو پہلی جاہلیت تھی نا جاہلیت قدیمہ تو اسی طرح آپ نہ رہے بلکہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھروں میں بیٹھی رہو اور اسی طرح سے فرمایا گیا کہ جاہلیت کا زمانہ تھا اسی طرح آج کل بھی جاہلیت جو ہے ایک نئی شکل اپنا رہی ہے اور نیا جو ہے ڈھانچہ اپنا رہے لوگ اس کو کہہ رہے کہ کیا ہے ایک ترقی ہے ترقی اس کو نہیں کہتے کہ آپ انگریز کی طرح بنے ترقی تو اس کو کہتے نا کہ آپ کا دین بنے دنیوی اعتبار سے ترقی کو فلاح اور کامرانی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری فلاح ہے یہ ہماری کامرانی ہے یہ ہماری کیا ہے کامیابی ہے لوگ اس کو فلاح اور کامیابی کہتے نا کہ داڑھی تمہاری کیا کرے کافر منڈوا دے اور تمہاری حیا کو کیا کر دے ختم کر دے تمہاری غیرت و حمیت تم سے نکال دینا تم اس کو ترقی کہتے یہ ترقی نہیں ہے یہ تباہی ہے بربادی ہے ترقی تو اس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا ہو جائے اللہ کے لیے فرمانبردار بن جائے مسلمان بن جائے پکی مومن بن جائے اس کو ترقی کہتے ہیں وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ جیسے پہلے جاہلیت تھی نا کہ نئی جاہلیت اور نئی اندھیری ہوگی ایک تو اندھیری پرانی تھی ایک نئی اندھیری تھی جس کو لوگ نام دیں گے روشن خیالی وغیرہ کا وَيَكْشُ الزِّنَا بہت زیادہ پھیل جائے گا کیونکہ اس وقت شادیاں کرنا مشکل ہو جائے گا اور شادی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی نا اتنی بے غیرتی اور بے حمیتی ہوگی اور لوگ حیا کا تو نام نہیں پہچانے گے اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ زنا زیادہ ہوگا اور نکاح کرنا رواج اور اصول کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکل بنے گا کہ فضول رسم اور رواج بنائے ہیں کہ جس کو ایک فقیر و غریب آدمی پورا نہیں کر سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ زنا پر زیادہ ہوگا
ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی اور لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ شربت اور حوضے کا نام دیں گے. ویکثر النساء، عورتیں بہت زیادہ ہوگی، یعنی مرد کم ہوں گے، جیسے آج کل بھی عورتیں بہت زیادہ ہو رہی اور مرد حضرات کم ہوں گے، یا تو اس وجہ سے کہ اس وقت لڑائیاں بہت زیادہ ہوگی نا، تو اس میں مسلمان لوگ مارے جائیں گے، عورتیں زیادہ رہ جائے گی کیونکہ وہ لڑائی میں شرکت نہیں کرتے نا، ایک تو یہی وجہ بھی ہے. اور عموماً یہ لوگوں نے ثابت بھی کر دیا ہے، ہوشیار لوگوں نے، ہوشمندوں نے، کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، مرد کم ہوں گے، یا تو مرد سے وہ مرد مرد جو رجالی کاملین غیرت مند جرأت مند، وہ لوگ کم ہوں گے، بے غیرت زیادہ ہوں گے، لیکن بے غیرت سے کیا کام بنتا ہے؟ حتی یکون، کہ مرد اتنے کم ہو جائیں گے نا کہ یکون ل50 امرأة قیم واحد، کہ 50 مرد نہیں، کثرت مراد ہے کہ بہت ساری عورتوں کے لیے ایک نگران ہوگا گھر میں، جو ان کی تربیت وغیرہ اسی طرح سے نفقے وغیرہ کو سنبھالے گا، لوگ کم ہوں گے. وفی البعض نبی موسیٰ وابی ہریرہ کا حدیث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال، یہ فرماتے کہ دخلنا على انس بن مالک، انس کے پاس گئے، قال کہ کہتے کہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، کہ ہم نے اس کو یہ شکایت کی کہ حجاج ابن یوسف کی طرف سے ہمیں ضرر ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی، بس قتل وغیرہ کرتے تھے نا، حجاج ابن یوسف ظالم آدمی تھے. فقال، تو اس نے کہا کہ پریشان نہیں رہنا، مصیبت کو بڑی نہ کر دو، مصیبت کو چھوٹی کر دو، تسلی اپنا لو، ریلیکس ہو جاؤ. ما من عام الا والذی بعده شر منه، کہ جو سال آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بعد والا سال، ہر سال کے بعد والا سال جو سے زیادہ بدتر ہوگا. پس تم صبر سے کام لو، تسلی کر لو، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے، وفات ہو جائے. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، اسی طرح میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. هذا حديث حسن. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں اگر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، مسلمان ایک بھی موجود ہونا، تو اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. تو اس سے معلوم ہے کہ مسلمان بہت قیمتی چیز ہے. یہ جو سارے کافر یہود بھی بہبود اور انگریز اور دوسرے الکفر ملت واحدہ تمام کافر جو نا ہماری وجہ سے الحمدللہ مسلمانوں کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے اور دنیا کو کھا رہے. اگر ایک مسلمان کا بھی وجود نہیں رہا نا تو اسی دن جو ہے ان پر قیامت آئے گی اور سارے جو ہے کیا جو ٹکڑے ٹکڑے بن جائے گے، ڈسمس ہو جائیں گے. تو مسلمان کا وجود کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے، اور دنیا کے لیے کیا ہے؟ بقا کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر مسلمان بقی نہ رہے، اللہ کا نام بقی نہ رہے نا اس دنیا میں، مسلمان اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے نا، تو پھر اللہ کو یہ دنیا ایک منٹ کے لیے بھی پسند نہیں کہ اسی باقی رکھے. بالکل کیا کر دے گا؟ فوراً اس کو ختم کر دے گا، آگ لگا دے گا اس دنیا کو، یہ سب کچھ جل کر بھسم ہو جائے گا. لیکن مسلمان کی وجود کی وجہ سے اور اس کی میمون وجود کی وجہ سے، مبارک اور متبارک وجود کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ دنیا قائم ہے اور یہ نظام چل رہا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا خالد بن الحارث عن حميد عن انس نحوه ولم يرفعه وهذا اصح من الحديث. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو قال حدثنا ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الانصاری الاشهلی عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ لا تقوم الساعة،
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کہ حتی یکونا اسعد الناس بالدنیا لقعا من لقعا، کہ جب وہ کیا کرے رزیل بن رزیل، قبیح بن قبیح، ظالم لعین بن لعین کو کیا کہے بہترین آدمی کہے، اس کو اچھا آدمی کہے نا، تو پھر سمجھ لینا کہ بس قیامت اب واقعی ہونے والی ہے۔ هذا حدیث حسن انما نعرف من حدیث عمر بن ابی عمر۔ تو کیا مانا، یعنی لوگ اس زمانے میں رذیل انسان کو کیا کہیں گے؟ اچھا انسان کہیں گے، اسے نیک آدمی کہیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے نا تو اسے لوگ کیا کریں گے؟ اس سے نفرت کریں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہے کہ جو رذیل آدمی ہو، جو خبیث انسان ہو نا، جو بد باطن ہو، بیوقوف ہو اور بیوقوف کا بیٹا ہونا، اس طرح سے بیوقوف بادشاہ ہوں گے، اس کو لوگ اچھا کہیں گے کہ اس کو علم کی تو ہوا نہیں لگی ہوگی نا، لیکن لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ بڑا علامہ ہے اور بہت ہوشیار ہے۔ لیکن جو لوگ سچ میں ہوشیار ہو نا، حقیقت میں ہوشیار ہو، ان کو لوگ بیوقوف کہیں گے، ان کو لوگ احمق کہیں گے۔ جیسے کہ آج کل کی یہود و نصارا کو لوگ کیا لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کیا ہے ہوشیار لوگ ہیں اور بہت زیادہ کیا ہے عقل والے لوگ ہیں۔ تو عقل والے تو اس لیے بن گئے نا کہ انہوں نے تمہاری خصوصیات کو کیا کر دیا؟ چرا دیا، اور اسلام کے اندر جو خوبیت تھی وہ تم سے انہوں نے چرا دی، اس لیے انہوں نے ترقی کر دی اور ہوشیار بن گئے۔ ورنہ یہ یہود و نصارا تو پہلے زمانے میں اتنے جاہل تھے نا کہ ایک عورت کو انسان نہیں سمجھ رہے تھے۔ عجیب لوگ یہ یہود و نصارا، یہ عجیب لوگ گزرے ہیں دنیا میں، اور آج کل بھی موجود ہے اسرائیل، کہ پہلے تو عورت کو انسان تک نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ یہود و نصارا ہے نا کہ آج کل انہوں نے عورت کو سر پر بیٹھا دیا ہے، اور ہر چیز سے قیمتی چیز کس کو بنا دیا ہے؟ عورت کو، کہ عورت ان کی نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اسی کو کیا کر رہے؟ اچھال اچھال کر لوگوں کے سامنے لا رہے، اور اسی کے لیے کوشش کر رہے کہ کہیں بے حیائی زیادہ ہو جائے اور عورتوں کو مکمل طور پر آزادی ملے کہ جو کچھ کرنا چاہے کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہ رہے۔ تو دیکھیں ان کا دماغ کتنا خراب ہو چکا ہے کہ پہلے کس طرح تھے اور اب کس طرح سے بن گئے۔ اور پہلے جاہلیت کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں تو ہدایت کے چراغ ان میں بجھ گئے تھے۔ ہدایت، انسانیت، تہذیب کو تو یہ پہچانتے نہیں تھے، یہ تہذیب کیا چیز ہوتی، لیکن آج کل آ گئے اور ہم یہ تہذیب سکھانا چاہ رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ توقع ہے کہ تقیء الارض افلاط کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، کہ قیامت کے دن یہ زمین کیا کر دے گی؟ سب کچھ اگال دے گی، سب کچھ نکال دے گی، طے کر دے گی، طے کر دے گی نا تو سب کچھ اس کے پیٹ سے نکل آئے گا نا، سونے چاندی کے خزائن ستون کی طرح نکل آئیں گے۔ اپلا زکا بھی دے من یعنی دل کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے، مراد کیا ہے؟ یعنی قیمتی چیزیں، جواہر و گواہر اور سونا چاندی اور تمام خزائن اور منرل اور اس طرح سے میٹلز وغیرہ تمام چیزیں اگال دی گی۔ قال طرح کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیجی و سارے خنچور آئے گا، فیقولو، اور پھر اپنے اوپر لعنت کر کے گئے گا، اتحاد قطعت یدی، اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، آج سے اتنی بے قیمت ہو گئی یہ چیزیں۔ ویجیء القاتل، قاتل اگر افسوس کرے گا، کبھی افسوس ملے گا، فیقول کہے گا فی ھذا قتلت، اسی لیے میں نے لوگوں کو قتل کر دیا، برباد کر دیا، خود کو بھی جہنم کا ایندھن بنے، دوسروں کو بھی برباد کیا۔ ویجیء القاطع، اور اس طرح سے رشتہ دار آئے گا جس نے رشتہ داری کاٹ دی ہوگی، فیقول کہے گا کہ فی ھذا قطعت رحمی، اسی ملعون دنیا کی وجہ سے میں نے اپنی رشتہ داری کو کاٹ دیا۔ ثم يدعونا، پھر اس کو پکار دیں گے کہ لف علیہ خذون منہ شیء، کچھ بھی نہیں لیں گے۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔ باب ما قبل سے متعلق باب بھی قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا الفرج بن طوالة ابو طوالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا فعلت 15 خصلة، کہ جب میری امت 15 کام کرنا شروع کر دے، یعنی جب میری امت میں 15 کام شروع ہو جائے،
15 عادتیں बुरी खसलतें और बुरी आदतें शुरू कर देना, इस पर चलना शुरू कर दे, इसको अपनाना शुरू कर दे और इसको फख्र नमूद का जरिया समझे और इज्जत समझ ले और इस पर घमंड करना शुरू कर ले, तो हल बेहल बला हो, तो उस वक्त उन पर फितने आएंगी, मुसीबतें नाजिल होगी, बलाएं नाजिल होगी। तीन पूछा गया कि उमा या रसूलल्लाह वो कौन सी मुसीबतें हैं और कौन सी आदतें हैं, कौन सी बुरी खसलतें कि जिस बात की उम्मत قال فرمایا کہ اذا كان المغنم دولا یا دولا، کہ جب غنیمت کا مال کیا بن جائے لوگوں کے لیے گردش کا مال بن جائے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ڈال دینا اور اس کو کیا کرنا اپنے لیے لقمہ سمجھنا، حلال لقمہ سمجھنا، کہ غنیمت کو کیا سمجھ لے اپنے لیے حلال لقمہ سمجھ لے۔ والامانت مغنما، اور غنیمت کو لوگ امانت کو لوگ کیا سمجھے غنیمت سمجھ لے کہ شکر ہے بہت کچھ ہاتھ میں آ گیا اور اس میں خیانت کرنا شروع کرے۔ والزکات مغرما، یا والزکات کہ جب زکات کو کیا سمجھ لے، والزکات مغرما کہ زکات ان کے لیے ایک نقصان بنے، ایک زیان بنے، جیسے لوگ کہتے کہ زکات کیوں دے سے تو ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے لوگ کریں گے کہ زکات کو اپنے لیے بہت مصیبت سمجھ لیں گے، جرمانہ سمجھ لیں گے اپنے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور آج وہ زمانے اپنی بیوی کا تابعدار ہو جائے، بیوی کا دلدار ہو جائے اور ماں کا کیا ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ماں کی نافرمانی شروع کرے۔ تو یا پر یہ کہا نا کہ بیوی کی تابعداری اس وقت منع ہے کہ جب ماں کی نافرمانی کرے، کیا مانا؟ یعنی والدین کو تو پسی پوش ڈالے، صرف بیو کو سر پر رکھ دے، بس بیو کو اپنا سر کا تاج بنا دے، تو یہ غلط بات ہے۔ بیو کو تو نہ چپل اور بوٹ کی طرح بنا دینا کہ زمین پر کیا کر دے، اس کو پھینک دے یہود و نصارا کی طرح، ہندو کی طرح، اور نہ اس کو سر پر رکھ دے جیسے کہ آج کل انگریز اور یہودیوں نے ان کو سر پر چڑھا دیا ہے اور سر پر رکھ دیا ہے اور بہت زیادہ قیمتی چیز اس کو بنا دی، قیمتی کیا بنا، ٹیشو پیپر اس کو بنا دیا ہے۔ بلکہ اس طرح سے کرنا کہ بیوی کا بھی کیا رہا کہ خیال رکھے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی حق رکھتی ہے، اس کی بھی کیا کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس کو انسان کی نظر سے دیکھے۔ وعق امہ کی جگہ کیا کرے، ماں کی بھی فرمانبرداری کرے، ماں کا بھی احترام رکھے، تو پھر کیا ہوگا، ثواب والا کام ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کرے کہ صرف ماں کو لے لے، والدین کو لے لے اور بیوی کو کیا کر دے، پھینک دے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور اسی طرح صرف یہ کرنا کہ بیوی کا کیا بن جائے، غلام بن جائے، لٹو بن جائے، تو پھر یہ بھی برا ہوگا۔ پس کیا کرے، ادائی حقوق کرے، سب کے حق ادا کرے اور حفظ حدود کرے کہ حد سے آگے نہ گزرے اور نہ اپنا نقصان کر جائے گا۔ اسی طرح یہ حالت ہو جائے گی نا کہ وہ بر صدیقہ ہو، کہ ایک آدمی اپنے دوست کو، اور اسی طرح لڑکیاں کیا بنے گی اپنی سہیلیوں کی بڑی جو ہے کیا کرے گی، احترام کرے گی اور ان کو نزدیک کرے گی۔ وجفا ابا ہو، اپنے ابا جان کو پیچھے کر دیں گے کہ جاؤ، ہٹ جاؤ، دور کر دیں گے، یعنی والدین کا احترام ختم ہو جائے گا۔ لوگ کس کے بن جائیں گے، 2 نمبر دوست کے بن جائیں گے کہ اس کو تو دوست سمجھ رہے، وہ دوست نہیں رہے، تمہارے لیے دشمن ہوں گے، تمہیں برائی کی طرف لے جائیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے۔ اسی طرح وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں چیخنا چلانا شروع ہو جائے گا کہ ہر آدمی بے جا اس میں آواز شروع کر دیں گے، فضول باتیں کریں گے، دنیاوی باتیں اس میں کریں گے اور بے ادبیاں کریں گے، اسی طرح سے بے احترامی کریں گے۔ مسجد کے ادب اور اسی طرح سے مسجد کی جو کیا ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اس سے لوگ ناآشنا ہو جائیں گے اور دین کے علاوہ دنیاوی باتیں اس میں اونچی اونچی کریں گے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا، ان کا جو لیڈر ہوگا، قائد ہوگا، ان کا جو مشر ہوگا، سردار، ان کا کیا ہوگا، رذیل آدمی ہوگا، جو سب سے زیادہ رذیل، بصیغہ اس میں تفضیل ہے نا کہ الف لام کے ساتھ کیا ہوگا، حرمی با الف لام ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس زمانے میں اس طرح سے ہوگا نا کہ لوگ کسی انسان کی عزت اس طور پر کریں گے نا کہ اس سے غریب ڈرتا ہوگا، ڈرپوک ہوگا کہ یار مجھے کوئی بے عزتی نہ پہنچا دے، کہیں جو میری پردہ دری نہ کرے،
کہیں مجھے بے حیا نہ کر دے، کہیں میری عزت کو نہ لوٹا دے. تو اسی لیے کیا کریں گے، ذلیل لوگ عزت کریں گے، نیک لوگوں کو لوگ لات ماریں گے کہ جاؤ، علماء کو لات ماریں گے، اسی طرح سے اہل دین کو لات ماریں گے. لیکن جو کیا ہوں گے، بدماش ہوں گے، غنڈے ہوں گے، چنڈوس خان ہوں گے، ان کی کیا کریں گے لوگ، احترام کریں گے. وشربت الخمور، اور شراب روحاوزی اور شربت کی طرح مشروبات کی طرح پی جائے گی، لوگ اس پر فخر کریں گے، ایک دوسرے سے گلاس ٹکراتے ہوں گے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. ولبس الحریر، ریشم پہنا جائے گا. واتخذت القینات یقیان والمعازف، کسی طرح سے ڈومنی بہت زیادہ ہوگی، میراسن، کنجریا اور کنچنی، اور اسی طرح سے بے حیا عورتیں، طوائف زانیہ قحبہ، اور اس طرح سے بے حیا طوائف عورتیں کیا ہوگی، بن جائے گی ناچنے والی، گانے والی، برسر مجلس، برسر عام، کل عام جو ہے ناچے گی، بے حیائی کے ساتھ لوگوں کو بھی کیا کر دی گی، اپنی طرف مائل کر دی گی، یہ بھی مائل ہوگی. قینہ کی جمع ہے. والمعازف، اسی طرح میوزک، ڈھول اور اس کے جو سارے انسٹرومنٹس ہیں وہ کیا بنا دیں گے، لوگ اپنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے، اس کو کیا کریں گے، استعمال میں لائیں گے، سیڑھی بجانا وغیرہ سب کچھ اس میں داخل ہے. اسی طرح سے ولعنا یا وَأَلْعَنَ آخر هذه الامت اولها، کہ اس امت کے جو آخری لوگ ہیں نا وہ کیا کریں گے، پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. کیا مانا کہ سلف علماء، صحابہ، اولیاء، اتقیاء، اسفیاء، بزرگان دین اور ہمارے علماء اور اسی طرح سے ہمارے جو صوفی حضرات گزرے ہیں، اللہ کی ولی، ان کے لوگ کیا کہیں گے، نعوذ باللہ بدعتی کہیں گے، اپنے آپ کو بڑا مجتہد کا نام دیں گے، اور ان کو کیا کہیں گے، ذلیل کا نام دیں گے، اپنے آپ کو عزیز کا نام دیں گے کہ میں بڑا عزت مند ہوں. نعوذ باللہ ان کی ساری باتوں کو کیا کریں گے، بہت ہی زیادہ بے احترامی کے ساتھ ان کو نام دیں گے اور اپنی باتوں کو حرف آخر کہیں گے. تو جب ایسا ہو جائے نا کہ میری امت کے آخری لوگ، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کہ صحابہ کو نعوذ باللہ لوگ کیا کہہ رہے، غلط سلط باتیں ان پر باندھ رہے، اپنی طرف سے بہتان تہمتیں لگا رہے، نعوذ باللہ کبھی کسی پر کبھی کسی پر، اور کبھی اس سے تبرئی کرتے ہیں اور کبھی کیا کرتے اور کبھی کیا کرتے، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے کرنا شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح سے علماء حضرات، تابعین، اولیاء، صوفیاء کرام جو اللہ کی ولی تھے نا، ان کو لوگ کیا کہیں گے، نعوذ باللہ احمق کہیں گے، خود کو ہوشیار کہیں گے، ان کو بدعتی کہیں گے، اپنے آپ کو موحد کا نام دیں گے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا موحد ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی توحیدی نہیں ہے، صرف میں جو ہے توحید ہوں، سارے لوگ نعوذ باللہ مشرک اور بدعتی ہے. تو اس طرح سے شروع کر دیں گے. تو سمجھ لینا کہ اب لوگوں کی کیا ہے، مزاج اور طبیعت بدل گئی ہے، خراب ہونے والے ہیں اور بیمار ہو گئے، ان کا دل مسقوم ہو چکا ہے. یعنی لوگ کیا بن جائیں گے، سقیم القلب، سقیم الفکر، سقیم الذہن، سقیم القلب، سقیم الفکر، اور اس طرح سے سقیم المزاج اور سقیم الفکر ہو جائیں گے. دل ان کا بیمار ہوگا، دماغ ان کا بیمار ہوگا، ان کے دماغ میں سقم ہوگا، دل میں سقم ہوگا، اور اسی طرح سے فکر میں سقم ہوگا، ذوق ان کا خراب ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے لوگ نعوذ باللہ خراب ہو جائیں گے. انشاءاللہ اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا، جو کفار کا منہ توڑ دیں گے، اور اسی طرح سے جو بھی دین لوگ ہوں گے نا ان کو سیدھا کریں گے، ان کو استری کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. لیکن ایسے لوگ ہوں گے نا کہ جو کیا کریں گے، اہل سنت والجماعت سے نکل کر بدعت کا راستہ اپنائیں گے، گمراہی کا راستہ اپنائیں گے، یا اسی طرح سے کافر لوگ ہوں گے جو سلف الصالحین کو کیا کریں گے، برا بلا کہیں گے اور اسی طرح سے بری باتیں ان پر باندھ دیں گے. تو فرمایا کہ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، کہ بہت لوگ انتظار کر جائے گا، سرخ ہوا ان پر وبا آ جائے گی، بلا آ جائے گی، طوفان آ جائے گا، او خصفاً، اس کے منتظر رہے کہ کہیں دھس جائے، ڈوب جائے، ومسخاً، ان کی شکل بگڑ جائے. هذا حديث حسن، حديث غريب، لا نروي من حديث علي إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة. وقد تكلم
تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر سے نے فرمایا کہ ذات خذ الفیء دولا یا دولن کی جب غنیمت کو مال پے کو کیا بنا دیا جائے، اپنا مال سمجھا جائے اور اپنے لیے حلوہ سمجھا جائے اور اپنے لیے بریانی کی طرح سمجھ لے کہ بس کھا لو، اب مردار کوے کی طرح جیسے مردار چیزیں کھاتے ہیں نا، تو اسی طرح لوگ بھی کیا ہوں گے، مردار خور ہوں گے. والامانۃ مغنما والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت سمجھ اس میں خیانت کرنا شروع کرے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو نقصان سمجھنا شروع کرے، وتعلم لغیر الدین، اور لوگ جو ہے دین سکھائیں گے نا، اسی طرح سے کچھ سکھائیں گے تو دین کے لیے نہیں سکھائیں گے بلکہ دنیا کے لیے سکھائیں گے یا شہرت کے لیے سکھائیں گے یا اپنے نام و نمود کے لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں، یا اسی طرح سے پیسے کمانے کے لیے اور اسی طرح بہت کچھ کمانے کے لیے نا، بہت ساری چیزیں ہر کوئی آدمی سمجھ جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے زیادہ بیان کرنے کی، کس طرح سے دین کیا کرنا شروع ہو جائیں گے اور اس کو کیا بنا دیں گے، ایک مالی ادارہ بنا دیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کا لٹو بن جائے گا. وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرے گا. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کر دے گا. وَأَقْصَى أَبَاهُ، بجان کو اپنے آپ سے دور کر دے گا کہ پرے ہو جاؤ، نعوذ باللہ. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں بے جا بغیر دین کے آوازیں اٹھ جائے گی، بلند ہو جائے گی. وَسَادَ القبیلۃ فاسقون، وساد القبیلۃ فاسقون، وساد القبیلہ فاسقون، کہ قبیلے کا جو مہتر ہوگا، جو سردار ہوگا بڑا، وہ فاسق و رذیل آدمی ہوگا. وکانا زعیم القوم، اس طرح قوم کا یا ملک کا جو بڑا ہوگا نا، بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا، فرمان روا، وہ سب سے رذیل انسان ہوگا. لوگ اس کو کیا کہیں گے، اپنا بنا دیں گے اور اپنا کیا بنائیں گے، آئیڈیل بنا دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. اور انگریز اور اسی طرح سے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں اپنا آئیڈیل اور اپنی پرسنالٹی بنائیں گے کہ ہماری پرسنالٹی تو فلاں ہے، رسول کی بچی فلاں کسی کا پرسنالٹی ہو جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ سب کے لیے کیا ہے، آئیڈیل ہے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور لوگوں کا اکرام شروع ہو جائے گا اس کے شر کی وجہ سے کہ مجھے کہ یہ شر نہ پہنچے، اس کے شر اور شرارت سے بچنے کے لیے. وَظَهَرَتِ الْقِينَاتِ، اور رنڈیا اور اس طرح سے ڈومنی اور بے حیا اور سے ظاہر ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی. والمعازف، اسی طرح سے گانے بجانے اور اسی طرح سے میوزک کے آلات زیادہ ہوں گے. وشربت الخمور، شراب پی جائے گی. ولعن یا ولعن آخر هذه الامه اولها، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہیں نا، جو عقل کے بالکل کھوڑے ہوں گے، عقل کے کھوکھلے ہوں گے اور کیا ہوں گے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھیں گے. اور پہلے جو علماء تھے، جبال العلم، بحر العلوم، اور علم کے جو سمندر تھے اور اس طرح سے علم کے جو پہاڑ علماء تھے نا، نعوذ باللہ، ان کی کیا کریں گے، بری باتیں لوگوں کو سنائیں گے، کہیں گے کہ مجتہد ہوں تو میں ہوں، عالم ہوں تو میں ہوں. یہ مربات تو کچھ نہیں تھی، نعوذ باللہ، صرف ہم ہوشیار ہے. ہر آدمی مجتہد ہے اور ہر آدمی کو اختیار ہے کہ جس مذہب پر چلنا شروع کرے اس کی مرضی ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو کیا کریں گے، دھوکہ دیں گے اور خود کو مجتہد سمجھیں گے. مجتہد بننا اتنا آسان نہیں ہے. فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت انتظار کرے، اپنا انتظار کرے. زلزلہ سے نزل کرے گا، کہیں مر جائیں گے، زلزلہ آئے گا. وَخَسْفًا، زمینوں کا دھسنا، وَمَسْخًا، شکل کے بگڑنے کا، وَقَسْفًا، پتھر کے برسنے کا. وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، اور اس طرح سے نشانوں کی پے در پے کا. نِظَامٍ بال، اس طرح سے فتنے ہوں گے مختلف. جیسے کہ اگر آپ کیا کریں، ایک پرانی تسبیح کو اگر آپ پاس ڈالیں نا، تو اس کے اندر جو دانے ڈالے جاتے ہیں نا، جیسے پے در پہ نکلتے جاتے، گرتے جاتے ہیں، اسی طرح سے فتنے ہوں گے کہ قطع سلکہ، جب اس کا داغا کاٹ دیا جاتے فتتابع، تو اسی طرح فتنے پے در پہ آئیں گے. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال اخبرنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فی هذه الامة خسف ومسح، اس امت میں بھی زمینوں کا دسنا، لوگوں کا دسنا
اور شکل کا بگڑنا وغیرہ ہوگا، وقصف مصر پتھروں کا برسنا وغیرہ طوفان. وقال رجل من المسلمین، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ومتى ذلك، یہ کب ہوگا؟ قال فرمائے اذا ظہر القیان، کہ جب رنگ یا طوائف اور زناکار عورتیں زیادہ ہو جائے اور رنڈے خانے بننا شروع ہو جائے، والمعازف اور اسی طرح سے کیا ہو جائے گانے بجانے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں میوزک وغیرہ عام ہو جائے، اور شربت الخمور شراب پینا شروع ہو جائے. هذا حدیث غریب وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبعثت انا والساعة كهاتين. باب اس کی مسئلے کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور قیامت قریب قریب بھیجے گئے ہیں، یعنی ایک ساتھ قریب ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہوگی. پیغمبر اسلام نے وکٹری کا نشان بنا دیا، یعنی سباب اور انگوٹھا ملا کر کہا. وشرع ابو داود بالسبابہ والوسطی، یہ سباب اور وسطی والی انگلی کو ملا دے کسی نشانہ بن جاتے وکٹری کا نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دے کہ ہم دونوں قریب ہیں. فما فضل احداهما على الاخرى، تو اسی کے متعلق روایت نقل کرتے ہیں کہ انا والساعة بعثت انا والساعة كهاتين. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن حياج الاسدي الكوفي قال اخبرنا يحيى بن عبد الرحمن الارحبي قال اخبرنا عبيدة بن الاسود عن مجاهد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد بن الشداد الفهري رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال کہ بعثت انا في نفس الساعة فسبقتها میں اس سے پہلے ہوں، كما سبقت هذه جیسی انگلی اس سے پہلے ہے. لاصبعیہ دونوں انگلی کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، السبابہ والوسطی. هذا حدیث غریب من حدیث المستورد بن الشداد لا نعرف الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين. واشار ابو داود بالسبابة والوسطى. فما فضل احداهما على الاخرى. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتال الترک، اس کے بارے میں بیان فرمانا چاہ رہے کہ ترک وغیرہ اور اس طرح سے اور بھی علاقوں میں کیا ہوگا، جنگ ہوگا آخری زمانے میں. جیسے کہ پہلے بھی بہت سارے جنگ ہو گئے ہیں نا، تو اسی طرح بعد میں بھی ہوں گے کہ ترکستان وغیرہ کے علاقے اس طرح سے اور بھی علاقے ہوں گے. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عبد الجبار بن العلاء قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قیامت قائم نہیں کہ حتى تقاتل یا تک تم لڑ قوم کے ساتھ نعالهم الشعر، کہ ان کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، جیسے کہ ایسا ہوا تھا چنگیز خان اور اس طرح دوسرے لوگوں کے زمانے میں کہ ولا تقوم الساعه قیامت قائم نہیں حتى تقاتل قوم کہ تم لڑو گے ایسی قوم کے ساتھ کأن وجوہهم کہ ان کے چہرے المجان المطرقہ بول ڈھالو کی طرح مضبوط اور چھوڑے چھوڑے چہرے ہوں گے. اس طرح سے جنگ ہو گئی ہے کہ چنگیز خان اس طرح سے اور بھی لوگ ظالم تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی اور بھی بعد میں ہوگی. وفي الباب عن ابي بکر الصدیق وبریدہ وابی سعید وعمر بن تغلب ومعاویہ. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء اذا ذهب کسرا على کسرا بعده. اس باب میں بیان فرمانا چاہ رہے کہ کسرا جو ایران کے بادشاہ ہوتے تھے نا، فارس کے، اور روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا قیصر، تو علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیصر چلا جائے اور قیصر پھر نہیں رہے گا، جب کسرا چلا جائے تو اس کے بعد اور نہیں رہے گا. جیسے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ کسرا اور فارس کے علاقے فتح ہو گئے تھے صحابہ کے زمانے میں اور ان کو خوب شکست دی گئی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی مسلمانوں پر اس طرح سے جرأت نہیں کریں گے جس طرح کے پہلے یہ لوگ جرأت کرتے تھے. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. اس کے بعد اس طرح سے لوگ نہیں ہوں گے جیسے کہ ہلاک ہو گئے تھے کہ کسرا بادشاہ نے پیغمبر کے خط کو پاڑ دیا تھا تو اللہ نے بھی اس کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. واذا هلك قیصر فلا قیصر بعد. اس کے بعد قیصر نہیں رہے گا. فرعون نمرود
نہیں آئیں گے. جس سے پہلے فرعونہ اور کون آئے تھے، نمرود وغیرہ، اور قیصر، قیصرہ، اکاثرہ آئے تھے. والذی نفسی بیدہ، پھر آگے فرمایا، قسم کا کر علیہ السلام نے کہا کہ لتنفقن کنوزہم یا لتنفقن کنوزہم فی سبیل اللہ، کہ ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے. جیسے کہ ہوا تھا نا کہ قیصر اور اس طرح سے کسرا کے خزانے صحابہ نے فتح کیے تھے اور اللہ کے راستے میں لگا رہے تھے فقیروں پر بیت المال میں. هذا حدیث حسن صحیح. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز، کہ حجاز کے علاقے عرب کے علاقے سے آگ نکلے گی، اس سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی. ایسا تو ہو چکا ہے نا کہ آگ مختلف جگہوں سے نکل بھی گئی اور بعد میں بھی ایسا ہوگا، تو کسی کو متعین طور پر کوئی بتا نہیں سکے وہی آگے. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام لك ستخرج النار من حضرموت ومن نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة، کہ قیامت سے پہلے حضرموت یا حضرموت کا جو سمندر ہے نا یمن کے علاقے میں، یہاں سے ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس، لوگوں کو لے ہنکا دے گی اور اس طرح سے لوگوں کو جمع کر دے گی. قال یا رسول اللہ فما تأمرون، اس وقت آپ کو ہم کو کیا حکم دیتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم صحابہ کے لیے تھا، لیکن مراد ہم ہے نا، اس وقت تو صحابہ زندہ نہیں ہوں گے. تو فرمایا فقال علیکم بالشام، پھر شام کے علاقے میں آپ چلے جانا. وفي الباب عن حذيفة بن يسير وأنس وأبي هريرة وأبي ذر هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء لا تقوم الساعة يخرج كذابون، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہ رہے کہ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوئی جب تک جھوٹے لوگ وجود پذیر نہ ہو جائے. کیا معنی؟ کذابون کون لوگ مرادی؟ جھوٹے نبی مرادی، جھوٹے نبی، جیسے کہ اسود انسی اور اس طرح سے مسیلمہ کذاب اور اس طرح سے مرزا قدیانی، اس طرح بہت سارے لوگ گزر گئے ہیں نا کہ جو ہر زمانے میں کیا کر گئے ہیں، دعوی نبوت کر گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ باب ما جاء لا تقوم الساعة يخرج كذابون دجالون، کہ کذاب و دجال لوگ آئیں گے کہ وہ اپنے آپ کو نبی ٹھہرائیں گے اور اپنے آپ کو نبی کہیں گے اور انگریز کے اشارے پر چلیں گے. یہود بھی بہود کہ کیا ہوں گے؟ چپلوس ہوں گے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قریب من 30، کہ 30 کے قریب ہوں گے. ایسا ہوں یعنی ایک جگہ مراد نہیں، مختلف زمانوں میں 30 دجال و کذاب دروغگو اور آخری درجے کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں گے. کلہم یزعم، ہر ایک دعویٰ کر دے گا اور کہے گا کہ انہ رسول اللہ، کہ نعوذ باللہ وہ خدا کا پیغمبر ہے. وفی الباب عن جابر بن سمرہ وابن عمر هذا حدیث وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي عثمان ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امة بالمشركين، یا تلحق کہ قیامت واقع نہیں ہوگی مگر ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے قبائل اور اس طرح سے کچھ لوگ ہوں گے مختلف علاقوں کے کہ وہ مشرکینوں کے ساتھ مل جائیں گے. وحتى يعبد الاوثان، بتوں کی عبادت کریں گے، بت پرستی کریں گے. وانه سيكون في امتي 30 كذابون، میرے امت میں جھوٹے دروغگو نبی ہوں گے. كلهم يزعم، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ انه نبی، کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین، یہ بات ہر کوئی کان کھول کر سنے کہ خاتم الانبیاء خاتم الرسل والنبیین صرف میں ہوں، یعنی صرف پیغمبر علیہ السلام ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی، نہ نبوت نہ اس کا کوئی جز، نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی، کوئی نبی نہیں ہوگا. هذا حدیث صحیح. تو کیا معنی بتا دیا نا کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے اور اس کے اس سلسلے میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام سپر کر دیا گیا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف
دعوت دیں گے خود بھی اچھائیاں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، خود بھی برا نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں گے، اسی کے سادگی میں یہ کام ہمیں سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، تعلیم و ارشاد کا سلسلہ، اصلاح وغیرہ کا سلسلہ جو امت کو دیا گیا ہے نا کہ تعلیم کرو، تدریس کرو، سکھاؤ، جہاد کرو، اسی طرح تصوف، سلوک، طریقت کا راستہ اپناؤ، لوگوں کی اصلاح کرو، ساتھ ساتھ جہاد کرو، کافروں کو بھی سمجھاؤ اور ان کو بھی ایمان کی طرف بلاؤ، تلواروں کے ذریعے، بندوقوں کے ذریعے۔ تو یہی کیا ہے دعوت تبلیغ، سب پر دعوت تبلیغ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ کس لیے دیا گیا یہ کام کہ پیغمبر صلی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو جو دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا، اسی دلیل نہیں ڈھونڈی جائے گی، دلیل طلب نہیں کی جائے گی کہ آپ کس طرح سے نبی ہے، خود بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اگر اس طرح سے کسی نے دعویٰ کر دیا نا تو پھر اس کا کیا کرو؟ سر قلم کر دو۔ باب ما جاء فی ثقیف کذاب و مبیر، اس باب کے اندر پیشنگوئی آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ ثقیف کے قبیلے میں ایک دروغگو آدمی ہوگا اور ان میں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ خونخوار اور قاتل انسان ہوگا۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام نے فرمایا کہ فی ثقیف، کہ ثقیف والا جو خاندان ہے نا اس میں کیا ہوگا؟ ایک کذاب ہوگا، جھوٹ بولنے والا، اور اسی طرح وہ مبیر، اور دوسرا کون ہوگا؟ لوگوں کو ہلاک کرنے والا، قتل کرنے والا ہوگا۔ تو مبیر سے کون مراد ہے؟ حجاج بن یوسف، اور کذاب سے کون مراد ہے؟ مختار بن ابی عبید مراد ہے۔ ابھی قال حدثنا وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر قال اخبرنا عبد الرحمن بن واقد قال اخبرنا شريك انه هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه الا من حديث شريك، وشريك رحمه الله يقول شريك سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو عبداللہ ہے نا یہ عبداللہ بن عصم ہے، اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، یقول گئے تھے کہ نہیں عبداللہ بن عصم ہے، ويقال اور تشریح کی جاتی ہے کہ کذاب سے کون مراد ہے؟ الکذاب المختار بن ابی عبید الثقفی مراد ہے، والمبیر سے کون مراد ہے؟ الحجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف مراد ہے اس سے۔ قال اخبرنا ابو داود وسليمان بن سلم البلخی قال اخبرنا النضر بن شمیل عن حسان بن حقان قال فرماتے کہ احسو لوگوں نے جمع کیا کہ حجاج نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کہ ما قتل الحجاج صبرا یا صبرا، کہ حجاج نے جن لوگوں کو مار دیا ہے بغیر جنگ اور مقابلے کی، یعنی عام لوگوں کو جو مارا ہے، صحابہ تابعین اور عام مسلمانوں کو۔ جنگ میں تو ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو قتل میں مار دیا ہے نا، لیکن لوگوں کو باندھ کر اور ہتھکڑیاں ڈال کر، بیڑے ڈال کر، وہ لوگ اس طرح سے بے قاعدے اور اس طرح سے بے ضابطہ اور بے قانون کے جن لوگوں کو مارا ہے نا، تقریباً ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ فبلغ 120,000 قتیل، 120,000 تعداد ان کی بنتی ہے۔ باب ما جاء انه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، کہ ایسا فتنہ آئے گا نا اس میں بیٹھنے والا چلنے والے سے یا کھڑے آدمی سے زیادہ افضل ہوگا، یعنی جو زیادہ محفوظ طور پر ہوگا نا وہ دوسرے آدمی سے افضل ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال، سعد بن ابی وقاص صاحب نے فرمایا تھا کہ عند فتنة عثمان بن عفان، جس وقت عثمان غنی صاحب کے شہید ہونے کی خبر ہو گئی نا اور صبریوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا، کہ اشہدو صاحب سے کسی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پر السلام نے فرمایا تھا کہ انہا ستکون فتنہ، کہ فتنہ ہوگا القاعد فی خیر من القائم،
کہ بیٹھنے والا کڑے سے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ جو بیٹھا وہ نہ وہ تیار نہیں ہوتا نہ حملے کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے، تو اس سے بیٹھنے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے کھڑے ہوئے سے۔ والقائم خیر من المشی، جو کھڑا ہو وہ چلنے والے سے اچھا ہوتا ہے، والماشی، اور جو چلنے والا ہو وہ اچھا ہوتا ہے، خیر من السائی، بھاگنے والے سے۔ قال، پھر آگے کسی نے اس سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ، افرائیت ان دخل علی بیتی، کہ یہ بھی فتنہ تھا، یعنی اس وقت اس نے اس طرح سے کہا تھا، اور پہلے سے آپ علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی نا، یہ تو ٹھیک یہ بھی فتنہ ہے، لیکن اور بھی ایسے فتنے آئیں گے نا کہ اگر ایک آدمی میرے اوپر حملہ کرنا چاہے، ان دخل علی بیتی، میرے گھر کے اندر بھی آئے، پالانگ لگائے کسی بھی طرح سے، وبسط یدہ الی لیقتلنی، اور میری طرف دست درازی کرے، مجھے قتل کرنا چاہے، قال، تو پھر فرمایا کہ پھر آپ ہو جائیے کن کا ابن آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بہترین بیٹے حضرت حابیل کی طرح بن جائے، کہ اگر وہ آپ کو قتل کرنا چاہے نا تو آپ صرف دست درازی نہ کرنا۔ فتنے سے تو یہی مراد ہوتا ہے نا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہوتا ہے کون حق پر نہیں، بعض اوقات بہت